سورہ نساء کی آیت نمبر 39 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اور کیا نقصان ہے ان کا اگر ایمان لائیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہیں اور اللہ کو ان کی خوب خبر ہے۔ بے شک اللہ کسی کا ایک ذرے برابر حق نہیں رکھتا، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دوگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کا پچھلے مضمون سے بھی ایک معنوی ربط ہے، کیونکہ پیچھے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں جو کوتاہیوں کی وجہ ہے وہ دو تذکرہ ہوا تھا، دو وجہ ہوتی ہیں، ایک تکبر ہے اور دوسرا بخل، مال کی محبت اور جاہ کی محبت، اور یہی دو بیماریاں جو ہیں وہ بعض دفعہ انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہیں، اس حد تک خطرناک ہو جاتی ہیں۔ یہود کو جو ہے وہ تکبر لے ڈوبا، ان کو یہ تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم پیغمبروں کی اولادیں ہیں، تو جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہم میں سے ہوں گے، اس لیے جاننے بوجھنے کے باوجود بھی تکبر کیا اور ایمان سے محروم رہے۔ شیطان نے تکبر کیا، اللہ کے فضل سے محروم رہا، تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اور دوسری چیز جو بخل ہے، یعنی مال کی محبت، وہ بھی بعض دفعہ انسان کو ایمان سے نکال دیتی ہے کہ اللہ کا حکم آیا مال خرچ کرو، زکوٰۃ دو، جیسے قارون تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی ہے، مگر جب آپ نے کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ نعوذ باللہ اللہ کا اس میں کیا لگا ہے، یہ تو میں نے اپنے نالج کی بنیاد پر، اپنی جو میری مہارت ہے میں نے اس کی بنیاد پر علم کمایا، مال کمایا ہے۔ یہ جو مال کو علم کے ساتھ جوڑنا ہے کہ علم مال کی کمائی کا ذریعہ بنانا، یہ قارون نے اس کا پہلے نعرہ لگایا تھا جو قرآن پاک ہمیں دکھاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا، پھر ظاہر ہے کہ نبی کے حکم کا انکار کرے گا وہ تو پھر مسلمان نہیں رہتا، صاحب ایمان نہیں رہتا، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی، اس کا بھی انجام لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ مال کی محبت ہو یا جاہ کی محبت ہو کہ میں جو ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ آدمی کو مروا دیتی ہے، اس کو بری طرح پٹواتی ہے، دنیا میں بھی ذلیل کرواتی ہے اور آخرت میں بھی جا کر اس کو ذلیل کروائے گی۔ تو یہاں یہ تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے یا راہ خدا میں مال خرچ نہیں کرتے، ان سے پوچھنا تو چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، وماذا علیہم، تمہیں مسئلہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ تو کیا ہو جائے گا، کون سا پہاڑ ٹوٹے گا، کیا نقصان ہو جائے گا تمہارا، ذرا سوچو، بتاؤ۔ بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ یہود مدینہ یا یہود پوری دنیا کے جو یہودی تھے اس وقت بھی تھے، اگر وہ
ایمان لے آتے تو کتنی عزت پاتے، اور جو صحابہ، جو عرب کے لوگ ایمان لائے ان کو کتنی عزتیں دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو فرمایا، یا ابو سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، کہ میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں جس دین پر چلو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت تو ہے ہی تمہاری۔ تو دنیا بھی بنا دیتے ہیں اللہ دین پر چلنے سے، اور آخرت تو بنتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی بے وقوف سے بے وقوف ہی ہوگا کہ جو اتنے بڑے سودے کو چھوڑ کر چھوٹے سودے پہ راضی ہو رہا ہے، کہ دنیا کی 4 دن کی چودراہٹ اور 4 دن کی مال کی چمک دمک اور اس کی گرمی، اس کے لیے اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور اللہ کے حکم کو توڑتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا، ان کو ہوتا کہ اگر ایمان لے آئیں۔ اور فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور وہ خرچ کریں، ایک تو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ 2 بنیادی جو عقیدے ہیں، اس کے بعد انسان کے پاس کوئی حق نہیں رہتا کہ کسی اور عقیدے کو نہ مانے۔ اللہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا تو جوابداری مان لی نا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کہ میں اطاعت کرتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور آخرت کو ماننے کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے ایک ایک عمل کا ایک ایک سانس کی جوابداری ہے، کرنی ہے، میں نے جواب دینا ہے۔ تو اس لیے اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، رسالت پر ایمان بھی آ جاتا ہے، کتابوں پر، فرشتوں پر، اور جتنے بھی لوازم ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ اگر انفاق کریں، راہ خدا میں مال خرچ کریں، مما رزقہم اللہ، کہ جو مال ان کا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا، مما رزقہم اللہ، یعنی یہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کوئی بندہ بھی اپنے ہاتھ میں جو ہے اپنے پاس کوئی بینک بیلنس لے کر نہیں آتا، اور کوئی چاندی کے ڈھیر لے کر نہیں آتا، اکاؤنٹس لے کر نہیں آتا، یہ سب کچھ بعد میں ملتا ہے اس کو۔ وہ اس کی امانت ہوتی ہے، اس کی چیز ہوتی ہے جو اللہ نے دوسروں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ آ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو اس کو دے کر باپ جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے، وہ کہتے تیرے لیے رکھا ہوا تھا، یہ لے۔ تو یہ جو رکھوالی کر رہا ہوتا ہے آدمی عام طور سے مال کی، جو مال بچا بچا کے رکھتا ہے، وہ اپنا نہیں ہوتا، وہ اصل میں کسی کے مال کی چوکیداری کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ مال اللہ کا تھا، اس وقت پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو اللہ کی عطا تھی، اور اسی طریقے سے جو باقی آدمی ملازمت سے، کاروبار سے، بزنس سے پیسہ کماتا ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ اگر کام نہ چلائیں، اللہ اگر اس کا کام سیدھا نہ کریں تو ایک دھیلا نہیں کما سکتا، اور جو کمایا وہ اسے گھر نہیں لا سکتا، اور گھر میں لایا وہ اسے پچا نہیں سکتا، اسے ہضم نہیں کر سکتا، تو قدم قدم پر اللہ کا محتاج ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تم مما رزقناہم ينفقون وانفقوا مما رزقہم اللہ، کہ جب تم انفاق پر نظر کرتے ہو کہ میں مال خرچ کر رہا ہوں، تو ساتھ اس چیز پر بھی نظر رکھا کرو کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا تھی، اسی میں سے دے رہا ہوں کچھ۔ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، اگر خدا اللہ کہتے کہ 100% خرچ کر دو میرے راہ میں تو بھی ٹھیک تھا، حق تھا ان کا، ان کی چیز ہے، میرے پاس تو عاریت ہے، امانت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرو، زکوٰۃ ہے 2.5% ہے، عشر ہے 20واں حصہ ہے، اس میں نہری زمینوں میں بارانی میں 10واں ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا اللہ نے کچھ حصے رکھے ہیں، اتنی طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ ڈالا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس کے باوجود ان کو مسئلہ کیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اس آیت کا یہ حصہ ہمیں ایک بات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہمارا عام رویہ یہ ہے کہ انسان مال وہاں خرچ کرتا ہے جہاں وہ کہتا ہے یار کچھ کسی کو پتہ تو چلے نا میں نے کچھ کیا ہے۔ اسی کو پنجابی میں کہتے ہیں ستے پتر دا منہ چمنا۔ جب آدمی کو ایسی نیکی کرے نا جس کا کسی کو شمار میں نہ آئے تو کہتے ہیں تم نے تو سوئے ہوئے پوت کا بوسہ لیا ہے، نہ ماں کو خبر نہ باپ کو خبر، تو کس کھاتے میں گئی تمہاری نیکی۔ تو عام طور سے آدمی انفاق کرتے ہوئے، کوئی چیز خرچ کرتے ہوئے اس چیز کو کاؤنٹ کرتا ہے کہ یہ میرا معاملہ مال جو ہے یہ کہیں کسی شمار میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی تمہیں اندیشہ ہے تو اس سے بھی مطمئن رہو، کیونکہ جتنا شمار اللہ کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ تم جو بھی کرو گے، ایمان لو گے، انفاق کرو گے، راہ خدا میں مال خرچ کرو گے، تو ایک ایک ذرے کی اللہ کے پاس حساب بھی ہوگا، کتاب بھی ہوگا،
اور تمہیں اللہ لوٹائیں گے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. آگے اسی کی تسلی دی تھی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی فقیر کو کسی راہ خدا میں لا للہ مسجد مدرسہ خانقاہ مرکز کسی کو پیسہ دیا ہے تو بس گیا. نہیں، یہ اللہ کے کھاتے میں چلا گیا ہے، اور اللہ تمہیں حق کسی کا ایک ذرہ نہیں رکھتے. ذرہ جو ہے عربی زبان میں دو مطلب ہوتے ہیں اس کے. ایک تو عربوں کے ہاں ایک بہت چھوٹی سی چونٹی ہوا کرتی تھی سرخ رنگ کی، یعنی وہ نظر آنے والے جانوروں میں سب سے چھوٹا جانور تھا جو عام انسان اپنی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے. تو حشرات الارض میں سے سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو ذرہ کہتے ہیں. اور کچھ حضرات نے کہا نہیں، اس سے جو ہے وہ مراد وہ ہے کہ جب سردیوں میں عام طور سے روشن دان سے روشنی اندر آ رہی ہوتی ہے صبح کے وقت میں، تو کچھ ہوا کے اندر کچھ ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے. وہ ویسے نظر نہیں آتے لیکن اس خاص تیز روشنی میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بعضوں نے کہا کہ یہ مراد ہے اس سے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا، چونکہ اس زمانے میں لوگوں کے لیے یہی سب سے چھوٹے پیمانہ یہی تھا، تو اس لیے مثال اس کو دی گئی. اگر آج کی زبان میں آپ بات کہیں تو آپ کے کیلکولیٹر، آپ کے کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر، جتنا چھوٹے سے چھوٹا کوئی عدد یا کوئی حساب بنا سکتے ہیں بنا لو. اللہ اتنا ظلم بھی نہیں کرتے، اتنا بھی کسی کا حق اللہ نہیں رکھتے، کیونکہ حق وہ رکھے گا جس کو ضرورت ہوگی. جو محتاج ہوتا ہے، جو لالچ کرتا ہے، اللہ کو کس چیز کا لالچ، نہ اس کو ضرورت ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، بلکہ صرف نہ ہی صرف یہ کہ وہ حق نہیں رکھتا پورا واپس کرتا ہے، بلکہ اس کو بڑھاتا ہے. ایک نیکی کرو تو عام ضابطہ یہ ہے کہ وہ 10 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو بھی نیکی کرے گا 10 کے ساتھ ضرب کھاتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ایک دانہ ایک راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کرو، 1 درہم دینار خرچ کرو، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ درہم دینار ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ یہ ایک دانہ زمین میں بو دیا، اور وہاں سے اب وہ ایک درخت، ایک پودا نکلے گا جس کے اوپر ایک سٹا ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ 10 یا 7 سٹے نکلیں گے، اور اس میں 10 آگے جو ہے وہ دانے ہوں گے. تو وہ کتنی جو ہے 100 دانے ہوں گے، تو 700 تک ایک دانہ چلا جاتا ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں بڑھا کے دکھا رہے ہیں، حالانکہ دنیا کا ظرف بہت چھوٹا ہے کہ یہ بیچاری اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں رکھتی اپنے اندر کہ کسی چیز کو اس سے بڑا کر کے ہمیں دکھا سکے. لیکن اللہ کا حساب جو ہے فرمائے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو اور چاہیں گے اور بڑھائیں گے. کتنا بڑھائیں گے یہ کوئی حساب نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 49 کروڑ کا ثواب ہے. حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ جی وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ راہ خدا میں تم مال خرچ کرو تو 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے. حضرت نے کہا غلط کہتے ہیں، 49 کروڑ تک بریک کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ 49 کروڑ تو پھر بھی محدود ہے. اللہ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ تو بہت تھوڑا ہے جو تم کہہ رہے ہو، اس سے اور زیادہ دیتے ہیں. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی اتنی بڑی اللہ کی عطا ہے کہ آپ قرآن پاک کے الفاظ پر غور کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے لفظ چھوٹے پڑھ رہے ہیں. فرمایا کہ ان تک حسنۃ یضاعفھا، نیکی ہوگی بڑھائیں گے، چڑھائیں گے اور کریں گے. پھر اس پر بس نہیں ہوئی، فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اپنے پاس سے ایک اس میں اضافہ ہوگا نا، ایک ہوگا اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. وہ اجر عظیم کیا ہوگا ہم کہاں جانے، کہ آخری جنتی جو جنت میں جائے گا وہ صرف ایمان لے کے جائے گا دنیا سے، اور ایمان بھی ایک رائی کے دانے کے برابر، اس سے زیادہ نہیں ہوگا ایمان اس کا. یعنی آخری درجہ جو ایمان کا کسی کے سینے میں ہو سکتا ہے بس وہ اس سے، تو اس کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. تو صاحب اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس ایک ذرے کے ایمان کی قیمت کتنی ہے اور اس کے پیچھے کتنی بڑی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. تو جو نیکیاں ہیں ان کا کون حساب کرے کہ مسلمان کی جنت جو ہے وہ کتنی بڑی ہوگی. اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا آگے کیا حد و شمار ہے، ہم کیا جائیں. 1 روپیہ انسان خرچ کرتا ہے، 100 روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ آگے جا کر کوئی فقیر اس کو لیتا ہے، کوئی راہ خدا میں اس کو استعمال کرتا ہے، وہ اس سے نماز پڑھتا ہے، وہ دین کو خدمت سر انجام دے دیتا ہے، وہ آگے کسی کی خدمت کر دیتا ہے، وہ سب میں اس کا حصہ پڑ رہا ہے.
یعنی یہ ایسا کھاتا ہے کہ جو سمجھ سے باہر ہے انسان کی. بس اس کو جو ہے اللہ کے وعدہ سمجھ کر آدمی اس کو تسلیم کرے اور کوشش کرے کہ اس میں جہاں تک بھی ہو اپنا حصہ ڈل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.